الیکشن میں صرف 14 روز باقی، انتخابی مہم میں تیزی۔ پیپلز پارٹی کا گجرات میں پاور شو، رائس ملز گراؤنڈ میں جیالوں کی بڑی تعداد موجود۔ بلاول بھٹو کے خطاب کا انتظار۔ مسلم لیگ نون نے منڈی بہاؤدین میں پنڈال سجا لیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف لیگی متوالوں سے خطاب کریں گے۔ لاہور میں نون لیگ کی ریلی، کارکنوں کا جوش و خروش دیدی، مریم نواز کا انتظار۔ جو آج 3 بڑی جماعتیں ہیں یہ ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ عوام کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ سوچ ہے نہ وہ فکر ہے۔ تینوں بڑی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں، ان کے پاس عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں۔ نئی جماعت بنانے کا فیصلہ الیکشن کے بعد کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی گفتگو، کہا یہ سسٹم چلنے والا نہیں، الیکشن مقدس عمل ہے، اس کو متنازع بنانے سے ملک کو نقصان ہوگا۔ نواز شریف قائد تھے لیکن پارٹی اختلافات کی وجہ سے الگ ہو گیا۔ الیکشن سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا سیمینار سے خطاب یہ بھی واضح کر دیا، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ریاستی عملداری سے سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ NA91 بھکر سے آزاد امیدوار ثناء اللہ مستی خیل کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا فیصلہ کالعدم۔ الیکشن کمیشن کو ثناء اللہ مستی خیل کا نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے کا بھی حکم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہائی کورٹ نے ایک ہی دن میں کیس لگا کر فیصلہ دے دیا۔ کیا ثناء اللہ مستی پر دہشت گردی اغوا برائے تاوان کا کیس ہے؟ یہ کوئی خطرناک آدمی ہے تو ہم بھی الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے MPO جاری کرنے کا اختیار عارضی طور پر بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیر نے احکامات جاری کر دیے۔ جسٹس بابر ستار کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور دیگر کی اپیل پر فریقین کو نوٹسز جاری۔ ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے رہائش گاہ پر پولیس کا مبینہ چھاپہ۔ PTI امیدوار زاہد بہار ہاشمی اور گھر کے ملازمین گرفتار۔ جاوید ہاشمی کا پولیس پر دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے اور تشدد کا الزام۔ جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ پر تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن ہونا تھا۔ سائفر کیس میں سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کے بیان کی کاپی سامنے آ گئی، کہا 28 مارچ 2022 کو مجھے میٹنگ کے لیے بنی گالہ پہنچنے کا کہا گیا۔ میٹنگ کے بعد میں سائفر کی کاپی محفوظ رکھنے کے لیے ساتھ لے گیا۔ سائفر کاپی سے متعلق میٹنگ میں کوئی منٹس تیار کرنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ تین 300 یونٹ تک بجلی مفت کرنے کا انتخابی نعرہ ہے یا حقیقت؟ ماہرین نے مفت بجلی دینے سے متعلق سیاسی رہنماؤں کے دعووں کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ کہا آنے والی حکومت کو بھی IMF کی کڑی شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا، معاشی اصلاحات کرنا ضروری ہوں گے، ایسے میں مفت بجلی دینے اور تنخواہیں ڈبل کرنا ناممکن ہوگا۔ متنازع ریزلٹس پر جماعت اسلامی کا کل انٹر بورڈ کراچی کے باہر دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کے امتحانات کے نتائج کا عدم قرار دے کر پیپرز کی دوبارہ چیکنگ کا مطالبہ۔ کہا نہ جانے کراچی نے پیپلز پارٹی کا کیا بگاڑا کہ اس نے ہر ادارہ تباہ کر دیا، 60% سے زائد بچے فیل ہو گئے، لیکن وزیر اعلیٰ کو معاملے کی سنگینی کا علم ہی نہیں اور کہتے ہیں کیا ہو گیا، دوبارہ امتحانات دے دیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، دوران ٹریڈنگ اضافے کے بعد پھر 300 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 65,000 کی نفسیاتی حد ہو گیا تھا۔
اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے تاجروں اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاریاں۔ ایف بی آر کی جانب سے تاجر دوست ایپ تیار، تاجر دکاندار ریٹیلرز کو رجسٹریشن کی سہولت حاصل ہوگی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کی آج والا علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ 25 جنوری سے 28 جنوری پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ ڈی جی خان، بھاولپور، ملتان، راولپنڈی، گوجرانوالہ ڈویژنز کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوگی۔ مری اور گرد و نما بارش اور برف باری متوقع ہے۔ پنجاب میں نمونیا سے مزید 12 بچے جاں بحق، 24 گھنٹے میں 177 نئے کیسز رپورٹ۔ 1 جنوری سے 23 جنوری تک جنوبی پنجاب کے اسپتالوں میں 66 بچے جاں بحق ہو گئے۔